اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کنٹینیوٹی میں سیکنڈ ٹریک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 64، 65 اور 66 کا سیکنڈ ٹریک کنٹینیوٹی میں۔ آیت نمبر 65، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ کاش اہل کتاب جو ہے وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، یعنی کہ ان میں تقوی تھا اللہ کا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کاش کہ یہ اہل کتاب جو ہیں جوز اینڈ کرسچنز یہ ایمان لاتے اور تقوی پہ قائم رہتے، لَكَفَّرْنَا، لا لگ گیا مینس ڈیفینیٹلی شیورلی، کیونکہ لا کفرنا عنہم، تو ہم کفارہ کر دیتے ان کے لیے، یعنی ہم سب بلاٹ آؤٹ کر دیتے ان کے لیے، عنہم ان کے سیئاتہم، ان کے تمام جو بھی گناہ غلطی جو بھی انہوں نے کیا ہے، ان کا جرم سیئات، وہ سب کو ہم مٹا دیتے۔ یعنی یہ اللہ کا دیکھو کہنا، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور یہاں بھی لا ہے، وَلَأَدْخَلْنَا، یعنی کہ اور ڈیفینیٹلی ہم ان کو داخل کرتے جنات النعیم میں، یعنی جنات النعیم کے اندر اللہ کہتا ہے ہم ان کو داخل کرتے۔ تو اب سوچ لو اللہ کی چاہت، اللہ کا سوچنا، اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ ایمان لے آئے، کاش ان میں تقوی آئے، تو میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں، میں ان کے تمام جتنے بھی سیئات ہیں وہ سب کو معاف کر دوں اور ان کو داخل کروں میں وہ جنت کے باغات میں جو نعمتوں والی ہے۔ تو یہ اللہ چاہتا ہے، لیکن پھر بندوں کو بھی تو چاہنے کی ضرورت ہے نا، بندوں کو اس چیز کے اوپر کھڑے اترنے کی بھی تو ضرورت ہے، تبھی تو یہ سب چیز ہوں گی۔ لیکن یہ بات اللہ نے سوچو اگر اہل کتاب جو کہ اتنا سرکشی بتا رہے ہیں ان کے لیے اگر یہ بات اللہ کہتا ہے، تو سوچ لو کہ ہم جو مسلمان ہیں اگر ہمارے اندر اچھائیاں ہو اور ہم بھی اللہ کے اوپر بہت اچھا ایمان رکھیں اور ہمارے اندر تقوی ہو، تو ہمارے لیے بھی تو اللہ یہی کرے گا نا۔ مگر ایمان رکھ کے اللہ کے بھروسے پہ رہنا اور ایک اپنے آپ پر ایمان رکھنا کہ ہم اگر یہ کر لیں گے تو ہمارا بہت اچھا ہو جائے گا، ہم ایسا کر لیں گے، یہ ہم کو کر لینا چاہیے، یعنی کہ تم نے اللہ پر ایمان تو نہیں رکھا نا، تم نے سوچا تم ہی سارے معاملات کو ٹھیک کر لو گے۔ If only the people of the book had believed and been righteous, we should indeed have blotted out their iniquities and admitted them to gardens of bliss. آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ، انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر وہ اقام کا مطلب ہوتا ہے کہ کھڑے ہونا، اس کو تھام کے، یعنی کہ مطلب ایسٹیبلش کرنا، اسی کے مطابق چلنا۔ وہ کون، کیا چیز کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ اہل کتاب ہے، یعنی بنی اسرائیل، اور اگر وہ تمام کے تمام اگر وہ تورات کو ایسٹیبلش کرتے، اس کے مطابق چلتے، اپنے فیصلے بھی اس کے مطابق کرتے، ہر چیز جو بھی اللہ کے احکام ہیں اس کے اندر وہ تمام کو وہ اس کو فالو کرتے،
یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ کاش یہ لوگ وہ کرتے، مگر انہوں نے وہ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ تو تورات کے اندر تبدیلیاں کر رہے تھے نا، کہ یہ کینسل اس کی جگہ پہ یہ، وہ کینسل اس کی جگہ پہ یہ، فلانی سزا اس کو کینسل کر دو، یعنی یہ کرتے کرتے انہوں نے تو تورات کو کافی بدل دیا. تو تورات وہ رہا ہی کہاں، تو اس کے مطابق وہ رہتے، یعنی اس میں جو کچھ بھی کہا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی، سب کچھ کہا، تو وہ تمام چیزوں کو ان کو بہت اچھی طرح سے فالو کرنا، اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا. اور انجیل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے؟ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کے ساتھ جو چیز اللہ نے ان کو دیا انجیل، اس کو بھی پورے بنی اسرائیل کو فالو کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا. ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور نہ انجیل کو وہ مانتے ہیں. یعنی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے، تو اولڈ ٹیسٹامنٹ از تورات اور نیو ٹیسٹامنٹ ہے انجیل. تو جو یہودی لوگ ہیں، جوز، وہ لوگ صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں، یعنی تورات کو، اور انجیل کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے. اور وہ اب ایک الگ گروپ بن گیا جس کو کرائسٹ سے کرسچن بنا دیا گیا، کہ کرائسٹ کے فالوورز. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کاش یہ دونوں جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل، یہ اس پر قائم رہتے. وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ بھی جو بھی مطلب آ چکی ہے، مطلب ریویلیشن، وحی، یا جو بھی اور بھی کتابیں، اگر ان کے پاس تو بہت لمبی قطار تھی نا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے نبی رسول آتے چلے گئے، اور ان سے پہلے جیسے کہ یوسف علیہ السلام تھے، اور پھر مطلب جو یعقوب علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، تو یہ پوری لائن جو ہے یہاں سے سب نبی رسول آتے چلے گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو اور بہت سارے ہیں. تو جو بھی ان کے پاس ان کے صحیفے، ان کی کتاب، یا جو بھی اللہ کی طرف سے جو بھی ان کو حکم ملا ہوگا، وہ تمام کو، جو کچھ بھی اللہ نے بھیجا نا، ان کے رب نے بھیجا، تو وہ سب کو وہ برابر سے مطلب مانتے اور قائم رہتے اس کے اوپر. تو اللہ کہتا ہے کہ تو پھر کیا ہوتا کہ وما انزل الیہم من ربہم لَأَكَلُوا. اب یہ اکلا ورڈ جو ہے، یہ اکلا ورڈ تو ہے ہی بہت کمپریہنسو ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے میننگ ہیں. تو یہ اکلو جو آیا ہے ابھی، تو وہ کھاتے من فوقہم، یعنی اپنے اوپر سے ہے جو آسمان، اور آسمان سے جو رزق آتا ہے وہ ہماری روح کا رزق ہے، اور وہ ہے قرآن. تو وہ ہماری روح کا رزق جو ہے وہ بھی تم اپنی روح کو دیتے، روح کی غذا. لیکن آسمان ہی سے بارش آتی ہے نا، وہ بارش تو بڑی اچھی لگتی سب کو، ہاں، اور پھر زمین پہ تمام ہریالی چھا جاتی ہے، سبزہ یعنی باغات، ایوری تھنگ، اناج سے لے کے تمام چیزیں جو ہے زمین پر ہریالی آ جاتی ہے. لیکن آسمان ہی سے جو اللہ کی طرف سے جو بھی روحانی ریویلیشنز یعنی آتے ہیں، جو وہ بھی تو انسان کے دل پہ اس کی بارش ہوتی ہے، اور وہ بھی تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے دل. اگر اس کو فالو کر رہے ہیں تو دل تو ہرا بھرا ہوگا ہی، اس لیے کہ وہ ایک بارش ہے جو روح کی غذا ہے. اور جسم کی غذا ہے جو تم دیکھتے ہو کہ ہاں بھئی بارش آئی، اور اب دیکھو کتنا سبزہ، کتنے باغ، اور ایک سے ایک چیزیں اور سب. تو وہ تمہارے لیے اب اللہ کہتا ہے کہ تو تم کھاتے لاکلو من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے قدموں کے نیچے سے. تحت یعنی نیچے، ارجلہم یعنی اپنے پیروں کے نیچے سے. تو پیروں کے نیچے کیا ہے؟ زمین. تو آسمان سے بھی تم کو ملتا اور زمین سے بھی ملتا، مطلب یہ. اور وہ صرف وہ نہیں کہ تم کو جو تمہارا مطلب جسمانی نیڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے خالی، کہ جسمانی نیڈ، یہاں پر تمہاری روح کی بھی نیڈ کی بات ہو رہی ہے. لیکن جسمانی جو نیڈ ہے وہ بھی اندر شامل ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو یہ کھانے پینے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور
اور جیسے اچھا پھل بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، آم کاٹتے ہیں، انار کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو وہ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کھاتے ہوئے لوگ انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں؟ لذت اور مزے لے کے کھاتے ہیں نا. اور پھر وہی تمام چیزیں جو سبزہ جو ایک سے ایک کھیت میں جب اگ رہا ہے، جو باغات میں اگ رہا ہے، اور پھر سوچ لو کہ وہی گھاس پھوس کھا کے جو تمہارے مویشی جانور ڈومیسٹک جو ہے، مطلب وہ اینیملز یعنی جن کو ہم کھاتے ہیں، جیسے کہ جو بھی اینیملز کو ہم کھاتے ہیں وہ اینیملز بھی تم کو ملتے ہیں نا. اور پھر ان سے تم کو بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ ایک دودھ کو ہی لے لو تو پتہ چلے گا کہ تم دودھ بھی پی رہے ہو، اس دودھ کی کتنی ورائٹیز بنتی ہے، آئس کریم بنتی ہے، چیز بنتی ہے، بہت کچھ بنتا ہے. تو اللہ تو بہت بھر بھر کے نعمت دیتا ہے دنیا میں بھی، لیکن وہ اگر صحیح اس کو فالو کر رہے ہیں تو پھر سوچ لو کہ ان کے لیے آخرت میں بھی ہے. تو اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھاتے پھر اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی. منہم امتم مقتصدہ، ان کے اندر ایک ایسی امت یعنی کہ ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسے گروپ آف پیپل ہے جو مقتصد ہے، یعنی کہ مطلب اچھے یعنی کہ بالکل سیدھے راستے پر ہے. مگر وہ ایک گروپ ہے، ایک چھوٹی امت ہے، مطلب ان میں سے اللہ کہہ رہا ہے یہ تمام جو ہے پورے کے پورے اہل کتاب جوز اینڈ کرسچن، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بہت سیدھی راہ پر ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن کثرت ان کی یہ ہے، کثیر میجورٹی یہ ہے کہ ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ تو ہے ایول راستے پہ، جو بھی عمل وہ کر رہے ہیں وہ ایول ہے. If only they had stood fast by the Torah and the Gospel and all the revelation that was sent to them from their Lord, they would have eaten both from above them and from below their feet. There is from among them a party of the right course, but many of them follow a course that is evil. اس کی نوٹ ہے 776. To eat، اکلا، یہ اکلا عربی ورڈ ہے. To eat is a very comprehensive word and denotes enjoyment generally, physical, social, mental and moral and spiritual. تو یہ ایک اکلا ورڈ جو ہے عربی کا، وہ اتنی ساری چیزوں کے تعلق سے مطلب یوز ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جو تم سچ مچ جس کو کھا کر تم انجوائے کر رہے ہو، لیکن وہی صرف نہیں ہوتا ایک انجوائمنٹ، کیونکہ اس کے اندر مطلب اور بھی چیزیں ہیں، جیسے فزیکل، جسمانی، سوشل، معاشرتی، اور پھر دماغی اور اخلاقی اور روحانی، سب آ گیا اندر. To eat what is forbidden in verses 62 and 63. تو ہم نے جو پڑھے تھے آیت 62 اور 63 میں سورہ مائدہ کی، اسی سورہ کی، کہ جس میں اندر یہ تھا کہ to eat what is forbidden یعنی وہ جو حرام ہے اس کو کھانا. تو وہ کھانا جو ہے اس کے لیے بھی اکلا ورڈ ہے نا. ریفر ٹو ٹیکنگ unlawful profit، اس کا مطلب ہے حرام چیز کو کھانے کا مطلب ہے خنزیر کا گوشت خالی نہیں بولا گیا ہے. یہاں بولا گیا ہے کہ جو بھی تمہارے لیے جو تم پروفٹ لیتے ہو، نفع، وہ بھی اگر تم نے حرام طور پہ لیا ہے، کسی چیز کا زیادہ مطلب تم نے لیا، تو اب وہی ہو گیا نا، انلافل ہو گیا وہ پروفٹ بھی، تو وہ بھی حرام ہو گیا. فرام یوسری یعنی سود کے ذریعے سے، اور ٹرسٹ فنڈز، اور کسی کے اوپر ٹرسٹ کر کے جو بھی رکھا جاتا ہے، جائیداد، پراپرٹی، اور جو کچھ بھی فنڈز رکھے جاتے ہیں وہ تمام، اس کو بھی اگر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اگر اس کو کھا جاتا ہے، وہ حرام طریقے سے کھایا اس نے. جیسے ہم بولتے ہی ہیں نا، دنیا کے اندر بھی تو یہ ورڈ بولا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے سب کیسے حرام کا سب کھا گیا. اور ان ادر ویز، اور دوسری طرح سے بھی ہوتا ہے اس کا کھانا. ہیئر ایٹنگ وڈ سیم ٹو مین ریسیونگ سیٹسفیکشن. یہاں پر اس آیت کے اندر جو کہا گیا کھاتے،
تو وہ ہے کہ ان کو مطلب ان کو حاصل ہوتی، ان کو ملتی تسکین اور ہیپینس ان دس لائف ایز ویل ایز ان دا لائف ٹو کم، اور خوشیاں اس دنیا کی زندگی میں، جیسے بولتے ہیں نا چاروں طرف دیکھو خوشیاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں چاروں طرف. یہ بھی ہے ورڈ کہ اس کے لیے صرف وہ صرف ایک لٹرل کھانے کی بات نہیں ہے، اور خوشیاں بھی اور تسکین سیٹسفیکشن یہ بھی ان کو ملتا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. فرام ابو دیم ان کے اوپر سے، میں ریفر ٹو ہیونلی یعنی کہ مطلب آسمانی، تو آسمانی اور اسپرچل سیٹسفیکشن یا روحانی تم کو جو تسلی تسکین ملے، تم کو سکون عطا ہو، تو وہ روحانی ہے. اور سکون کبھی بھی دنیا میں حاصل نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ہم ہیں لیکن ہم کو جب سکون ملے گا نا وہ ہمیشہ آسمانی ہی ہوتا ہے، ہیونلی ہی ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. ٹرینکولیٹی، وہ سکینہ وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ آسمان سے ہی آتی ہے. تو یہ روحانی سیٹسفیکشن اینڈ فرام بلو دیئر فیٹ، ان کی زمین یعنی مطلب جو زمین ہے، ٹو ارتھلی سیٹسفیکشن یعنی کہ زمینی جو سیٹسفیکشن ہے، جو تسکین ہے، وہ تم اپنے قدموں کے نیچے یعنی کہ زمین ہے وہاں پر، وہاں سے تمہیں ملتا. تو اب یہ زمین سے نہیں مل رہا تو کیا ہے؟ یہ جو دنیا بھر کے کھیت، دنیا بھر کے باغات اور جو پراپرٹی ہوتی ہے، زمینیں خود بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری مطلب زمین سے تعلق رکھتی ہوئی تمام چیز ہوگی. بٹ اٹ از بیٹر ٹو ٹیک دا ورڈز ایز اے جنرل ایڈیم، کہاوت کی یعنی جیسے بولتے ہیں نا کہ کہاوت کے طور پہ، ایڈیم کے طور پہ یہ جو بات بولی جا رہی ہے اس کو اسی طرح سے سمجھو کہ ہر طرح سے انسان کو تسکین ملے، خوشیاں ملے، اور اس کو مطلب روحانی خوشی بھی ملے. یہ تمام چیز اس میں آ گئی. کھانا پینا تو بہت بات کی بات ہوتی ہے. اینڈ انڈرسٹینڈ سیٹسفیکشن اور ہیپینس فرام ایوری سائڈ، اور اس چیز کو سمجھو کہ جب انسان کو تسکین ہو چاروں طرف سے، اس کو خوشیاں ہی خوشیاں مل رہی ہے چاروں طرف سے، یہ بھی ہے اس عقل کا مطلب.